آئیے میرے عزیزوں، قربانی کو سمجھتے ہیں۔ قربانی کی دو حیثیتیں ہیں۔ قربانی کی ایک حیثیت مقصدی ہے، قربانی کی دوسری حیثیت علامتی ہے۔ مقصدی حیثیت قربانی کی کیا ہے؟ مقصدی حیثیت قربانی کی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے۔ وہ صرف جانور ذبح نہیں کرتا، بلکہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے اور قربانی سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، میرا جان، میرا مال، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے قربان۔ یہاں تک کہ میری آرزو، میری محبت، میرا ارادہ، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اسی لیے جب قربانی کی جاتی ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری جانی اور مالی حیثیت ہر اعتبار سے، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کے لیے ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، وہ بسالی کا امر، اور یہ سب کچھ اللہ کے امر کے اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ قربانی کی مقصدی حیثیت ہے کہ قربانی کرتے وقت بندہ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میرا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ قربانی کی ایک حیثیت علامتی حیثیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا۔ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی گردن پر چھری چلوائی، ایک مثالی عمل، وہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بیٹے کا سر کٹوایا نہیں جاتا، بلکہ ذبح عظیم آ جاتا ہے، جنت سے ذبح ہو جاتا ہے، وہ بیٹا سلامت اٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ تاریخ پروان چڑھتی گئی، اور جب اپنے عروج پر پہنچی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آ کر ٹھہر گئی، اور پھر جگر گوشہ رسول کو قربانی کے میدان میں بلوا کر، میدان میں بلوا کر صرف قربانی مانگی نہیں جاتی، لی جاتی ہے قربانی، اور سر کٹوایا جاتا ہے، اور سر کٹوا کر دشمن کی تھالی میں سجا دیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کے لیے قربانی علامتی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ بندہ اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھے اور قربانی کے لیے اپنے مقصد کو بھی یاد رکھے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ تاریخ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور جو اپنے عروج کو پہنچتی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پر۔ قربانی کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو یاد بھی رکھنا ہے، ان قربانیوں کو یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے امر پر اور اللہ کے حکم پر اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی محبتوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔